پچھلے سال ایک روز شام کے وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں باہر گئی۔ ایک لمبا تڑنگا یوروپین لڑکا کینوس کا تھیلا کندھے پر اٹھائے سامنے کھڑا تھا۔ دوسرا بنڈل اس نے ہاتھ میں سنبھال رکھا تھا اور پیروں میں خاک آلود پیشاوری چپل تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی دونوں ایڑیاں ذرا سی جوڑ کر سر خم کیا، میرا نام پوچھا اور ایک لفافہ تھما دیا۔ آپ کے ماموں نے یہ خط دیا ہے، اس نے کہا۔ اندر آ جاؤ، میں نے اس سے کہا اور ذرا اچنبھے سے خط پر نظر ڈالی۔ یہ الن ماموں کا خط تھا اور انہوں نے لکھا تھا، ہم لوگ کراچی سے حیدرآباد سندھ واپس جا رہے تھے۔ ٹھٹ کی ماکلی ہل پر قبروں کے درمیان اس لڑکے کو بیٹھا دیکھا۔ اس نے انگوٹھا اٹھا کر لفٹ کی فرمائش کی اور ہم اسے گھر لے آئے۔ یہ دنیا کے سفر پر نکلا ہے اور اب ہندوستان جا رہا ہے۔ اوٹو بہت پیارا لڑکا ہے، میں نے اسے ہندوستان میں عزیزوں کے نام خط دے دیے ہیں اور یہ ان کے پاس ٹھہرے گا۔ تم بھی اس کی میزبانی کرو۔ نوٹ: اس کے پاس پیسے تقریباً بالکل نہیں ہیں۔ لڑکے نے کمرے میں آ کر تھیلے فرش پر رکھ دیے اور اب آنکھیں چدھیا کر دیواروں پر لگی ہوئی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ اتنے اونچے قد کے ساتھ اس کا بچوں کا سا چہرہ تھا جس پر ہلکی ہلکی سنہری داڑھی مونچھ بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ ایک اور ہچ ہائیکر، میں نے ذرا کوفت سے سوچا۔ الن ماموں بیچارے فرشتہ صفت آدمی اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ بین الاقوامی آوارہ گرد اپنی مطلب برآری کے لیے راہ چلتوں سے دوستی کر لینے کا فن خوب جانتے ہیں۔ شاہدہ نے بھی آپ کو سلام کہا ہے، اس نے میری طرف مڑ کر بڑی اپنائیت سے کہا۔ شاہدہ؟ آپ کی کزن شاہدہ۔ میں بنارس میں ان کے ہاں مقیم تھا اور لکھنؤ میں آپ کی پھوپھی کے ہاں، اور چاٹگام میں انکل انور کے ہاں رہوں گا، اور اگر دارجلنگ جا سکا تو کزن متحرہ کے گھر پر ٹھہروں گا۔ اس نے جیب میں سے مزید لفافے نکالے۔ بیٹھ جاؤ۔ اوٹو، چائے پیو، میں نے ایک لمبا سانس لے کر کہا۔ مجھے وہ دو ڈچ ہچ ہائیکر یاد آئے جنہوں نے کراچی میں لنڈن ماموں کے گھر پر ڈیرے ڈال دیے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ میں ترکی اور ایران ہوتا ہوا آیا ہوں اور جرمنی سے یہاں تک میں نے موٹروں اور لاریوں میں لفٹ لیے ہیں۔ اب لنکا جاؤں گا، پھر تھائی لینڈ وغیرہ، وہاں سے کارگو بوٹ کے ذریعے جاپان، امریکہ اور اس کے بعد گھر واپس۔ اس وقت تو میں اورنگ آباد سے ایک ٹرک پر آ رہا ہوں۔ بے حد ایڈونچر رہے ہوں گے تمہارے سفر میں؟ ہاں، استنبول میں میں 3 راتیں غلطہ کے پل کے نیچے سویا اور ایران میں۔ پھر اس نے مختلف چھوٹے چھوٹے ایڈونچر سنائے۔ میں کولون یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، اس نے مزید اطلاع دی۔ پاکستان اور ہندوستان میں تم نے کیا فرق پایا؟ کھانے کی میز پر میں نے اس سے پوچھا۔ وہاں سب لوگ مجھ سے مسئلہ کشمیر پر بڑے جوش و خروش سے باتیں کرتے تھے۔ یہاں کشمیر اور پاکستان کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ یہاں کے مسائل۔ پھر اس نے ہندوستان کے مسائل پر ایک جامع تقریر کی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں دولت مند سیاحوں اور عام یوروپینوں اور امریکنوں کی مانند محض تاج محل دیکھنے نہیں آیا ہوں۔ میں رات بھر دکانوں کے برآمدوں میں سوتا ہوں، کسانوں کی جھوپڑیوں میں رہتا ہوں، مزدوروں سے دوستی کرتا ہوں، حالانکہ ان کی زبان نہیں سمجھ سکتا۔ کھانے کے بعد اس نے ممبئی کا نقشہ نکال کر فرش پر پھیلایا۔ بیچارے انگریز ممبئی کے طرز تعمیر کو وکٹورین گوتھک کہتے تھے۔ یہاں کیا کیا چیزیں قابل دید ہیں؟ ایلیفینٹا اور اپالو بندر، اور یہ سب گائیڈ بک میں بھی موجود ہے۔ اس نے ذرا بے صبری سے میری بات کاٹی اور ہندوستان کی معاشیات اور عمرانیات پر نہایت ثقیل اور مدلل گفتگو سے مجھے نوازا۔ اوٹو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں 21 سال کا ہوں، اس نے بڑے وقار سے جواب دیا، اور جب جرمنی واپس پہنچوں گا تو 22 سال کا ہو جاؤں گا، اور اس کے اگلے سال مجھے ڈاکٹریٹ مل جائے گا۔ میں یونیورسٹی میں جرمن غنائیہ شاعری کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ جرمنی میں صرف ڈاکٹریٹ ملتا ہے، جس طرح آپ کے BA MA بعد ازاں وہ دیر تک جرمن غنائیہ شاعری، عالمگیر سیاست اور ہندوستانی آرٹ پر روشنی ڈالتا رہا اور تصویریں بھی بناتا تھا۔ کس قدر بقرات لڑکا ہے! میں نے دل میں سوچا،
بیشتر جرمنوں کی طرح انتہائی سنجیدہ، دھن کا پکا اور حصے مزاح سے تقریباً عاری۔ میں رات کو سونے سے پہلے آپ کی کتابیں دیکھ سکتا ہوں؟ یقیناً۔ رات گئے تک نشست کے کمرے میں روشنی جلتی رہی۔ صبح 3 بجے غسل خانے میں پانی گرنے کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ وہ راتوں رات نہا دھو کر فارغ ہو چکا تھا تاکہ صبح کو اس کی وجہ سے گھر والوں کو زحمت نہ ہو۔ ناشتے کے وقت اس نے ہندوستان کے متعلق اس کتاب پر تبادلہ خیالات کیا جو اس نے رات بھر میں پڑھ کر ختم کر ڈالی تھی۔ پھر اس نے ممبئی کا نقشہ اٹھایا اور سیاحی کے لیے نکل گیا۔ وہ اپنے تھیلے میں 5 کتابیں لے کر چلا تھا جن پر کمرہ ٹھیک کرتے وقت میری نظر پڑی۔ گوئٹے کی فاؤسٹ، ہائنی کی نظمیں، ریلکے، بریخٹ اور انجیل مقدس۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا مگر بے حد بشاش واپس آیا تو میں نے اس سے کہا، اوٹو، کل رات تم خدا سے منکر تھے مگر انجیل ساتھ لے کر گھومتے ہو۔ اس پر اوٹو نے خدا کے تصور میں ایک جذباتی سہارے کی انسانی حاجت پر مختصر تقریر کی۔ اوٹو، تم ایلیفنٹا گئے تھے؟ وہاں کی تریمورتی اور دیوتا؟ میں کہیں بھی نہیں گیا۔ وکٹوریا گارڈن میں دن بھر بیٹھا عوام کے ہجوم کا مطالعہ کرتا رہا۔ انسان سب سے بڑا دیوتا ہے۔ ہاں ہاں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر تم نے کھانا کہاں کھایا؟ میں نے 1 درجن کیلے خرید لیے تھے۔ مجھے دفتن سخت ندامت ہوئی کہ چلتے وقت سینڈوچ اس کے ساتھ کرنے مجھے کیوں نہ یاد رہے، اور مجھے الن ماموں کے خط کا خیال آیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس کے پاس پیسے تقریباً بالکل نہیں ہیں۔ کھانے کی میز پر اس نے کہا، میں بہت دنوں بعد پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہوں۔ میں اس سے جرمنی کے متعلق باتیں کرتی گئی۔ برلن کی دیوار کا ذکر کرتے ہوئے اس نے مجھے اطلاع دی کہ وہ بہت سخت اینٹی کمیونسٹ ہے۔ گھر پر میری اماں بھی میرے لیے بہت مزیدار کھانے پکاتی ہیں۔ اب میری اماں سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ اب ان کی عمر 42 سال کی ہے۔ مصائب نے ان کو قبل از وقت بوڑھا کر دیا ہے، مگر وہ اب بھی دنیا کی حسین ترین عورت ہیں۔ تم ان کے اکلوتے لڑکے ہو؟ ہاں، میرے ابا فوجی افسر تھے۔ اماں پرشا کی رہنے والی ہیں۔ اماں 17 سال کی تھیں جب انہوں نے ابا سے شادی کی۔ ابا پولینڈ کے محاذ پر مارے گئے۔ ان کے مرنے کے دوسرے مہینے میں پیدا ہوا۔ بمباری سے بچنے کے لیے مجھے کندھے سے لگائے لگائے اماں جانے کہاں کہاں گھومتی رہیں۔ وہ مجھے گود میں اٹھائے، سر پر رومال باندھے، فل بوٹ پہنے، اپنا مختصر سا سامان میری پرامبولیٹر میں ٹھوسے گاؤں گاؤں پھرتی تھیں اور کھیتوں کھلیانوں میں چھپتی رہتی تھیں۔ اماں پولینڈ میں ایک گاؤں میں چھپی ہوئی تھیں جب پولش فوجی اس رات اس مکان میں گھس آئے۔ میں اس رات پورے 4 سال کا تھا۔ میرے بچپن کی واضح ترین یاد اس قہرناک رات کی ہے۔ میں ڈر کر پلنگ کے نیچے گھس گیا۔ جب افسروں نے میری اماں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو میں زور زور سے رونے لگا۔ وہ اماں کو گھسیٹ کر باہر کھیتوں میں لے گئے۔ اماں کئی دن بعد واپس آئیں۔ وہ فوجیوں سے بچنے کے لیے اتنے عرصے تک ایک کھلیان میں چھپی رہی تھیں اور میں اس خالی مکان میں اکیلا تھا اور باہر گولیاں چلنے کی آواز پر سہم سہم کر کونوں کھدروں میں چھپتا پھرتا تھا اور نعمت خانے اور باورچی خانے کی الماریاں کھول کھول کر کھانے کی چیزیں تلاش کرتا تھا اور جو کچھ پڑا مل جاتا تھا بھوک کے مارے منہ میں رکھ لیتا تھا۔ مگر وہ الماریاں سب اونچی اونچی تھیں جن میں کھانے پینے کا سامان رکھا تھا۔ وہ چپ ہو گیا اور خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ چاول بہت مزے کے ہیں، اس نے چند منٹ بعد آہستہ سے کہا۔ اسی وجہ سے جنگ کا تکلیف دہ ذکر اسے نہ چھیڑنا چاہتی تھی۔ میں جنگ کے بعد بڑی ہونے والی نسل سے اس طرح کے لرزہ خیز واقعات سن چکی تھی۔ مجھے وہ فرانسیسی لڑکی یاد آئی جس نے زوال فرانس کے بعد اسی اوٹو کے ہم قوم جرمنوں کی درندگی کے قصے سنائے تھے۔ اسی پولینڈ میں جہاں اوٹو اور اس کی ماں پر یہ سب بیتی، اسی زمانے میں وہ نازی گیس چیمبر بھی دن رات کام کر رہے تھے، جہاں روزانہ ہزاروں یہودیوں کو موت کے بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ اور مجھے اس روسی لڑکی کا قصہ یاد آیا، اپنے سارے خاندان کو اپنے سامنے جرمن مشین گن کی نظر ہوتے دیکھ کر
پل کی پل میں صدمے کی شدت سے اس روسی لڑکی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ 1945 کے بعد کے یورپ کی نوجوان نسل تھی۔ اب تمہاری ماں کچھ کام کرتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ محض ایک ہاؤس فراں ہیں۔ ان کو فوجی بیوہ کی حیثیت سے پینشن ملتی ہے۔ ہمارا چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان ہے۔ میں شام کی شفٹ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ میری اماں بہت بھولی بھالی ہیں، ایسٹرولوجی میں یقین رکھتی ہیں اور پابندی سے گرجا جاتی ہیں۔ پچھلے سال میں نے سائیکل پر سارے جرمنی کا چکر لگایا تھا۔ جرمنی دنیا کا حسین ترین ملک ہے۔ ہر ملک اس کے باشندوں کے لیے دنیا کا حسین ترین ملک ہونا چاہیے۔ مگر تم نئے ناتسی نہ بن جانا۔ نہیں، میں نیا ناتسی نہیں بنوں گا۔ مجھے یہودیوں سے بہت زیادہ نفرت نہیں ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے نانا اور نانی اب بھی مشرقی جرمنی میں ہیں، مگر ہم ان سے نہیں مل سکتے۔ جس طرح آپ کا آدھا خاندان یہاں ہے اور آدھا پاکستان میں، اس نے کانٹا اٹھا کر مجھے سمجھایا۔ دوسرے روز اس نے وعدہ کیا کہ شہر کی قابل دید جگہیں ضرور دیکھ کر آئے گا، مگر وہ اس روز بھی دن بھر رانی باغ میں بیٹھا رہا۔ چوتھے دن اس نے وارڈن روڈ پر بھولا بھائی دیسائی انسٹیٹیوٹ کے برآمدے میں بیٹھ کر لاؤس کی جنگ کے متعلق مضامین پڑھنے میں گزارا۔ اندر لڑکیاں رقص سیکھ رہی تھیں اور ہال میں حسین کی نئی تصاویر کی نمائش ہو رہی تھی، لہٰذا میں ساتھ ساتھ آرٹ و کلچر سے بھی بہراور ہوتا رہا۔ اس نے واپس آ کر کہا، ممبئی میں وہ سارے فاصلے پیدل طے کرتا تھا اور وارڈن روڈ سے فلورا فاؤنٹین تک پیدل جاتا تھا۔ میں 8 آنے سے 1 روپیہ روز تک خرچ کرتا ہوں اور زیادہ تر کیلے کھاتا ہوں۔ ہر جگہ بے حد مہمان نواز لوگ مل جاتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ انسان انفرادی طور پر اس قدر سیدھا سادھا اور نیک ہے اور اجتماعی حیثیت میں درندہ بن جاتا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد وہ منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس دن وہ ایک ٹرک کمپنی سے طے کر آیا تھا، بنگلور تک ان کے ساتھ ٹرک پر جائے گا۔ صبح سویرے اس نے اپنے تھیلے میں کتابیں اور کپڑے ٹھوسے، دوسرا تھیلا جو اس کا سفری خیمہ اور بستر تھا لپیٹ کر کندھے پر رکھا اور خدا حافظ کہا اور ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر فلورا فاؤنٹین پیدل روانہ ہو گیا۔ اوٹو کو گئے کئی مہینے گزر گئے۔ الن ماموں کا خط آیا تو میں نے انہیں شکایتاً لکھا کہ آپ کے بیٹے اوٹو نے یہاں سے جا کر یہ بھی اطلاع نہ دی کہ کمبخت اب کہاں کی خاک چھان رہا ہے۔ میں نے یہ خط پوسٹ کیا ہی تھا کہ شام کی ڈاک سے اوٹو کا لفافہ آ گیا۔ اس کے ٹکٹوں پر لاؤس کی بادشاہ کی تصویر بنی تھی اور خط میں لکھا تھا، وہ جرمن لڑکا جو آپ کے گھر پر ٹھہرا تھا آپ کو بھولا نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ بہت مہربان تھیں۔ میری انگریزی کمزور ہے، غلطیاں معاف کیجیے گا۔ آپ میرے ساتھ بڑی بہن کی سی شفقت سے پیش آئیں اور میں محبت پر بہت یقین رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ابھی بہت کم عمر ہوں، لیکن آپ نے ٹھیک کہا تھا، دنیا میں صرف وہی لوگ خوش رہ سکتے ہیں جو زندگی کو بغیر کسی پس و پیش کے اور بغیر سوالات کیے منظور کر لیں۔ ہم جتنے زیادہ سوالات کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ انکشاف ہوتا ہے کہ زندگی کافی مہمل ہے۔ لنکا میں نیورا ایلیا سے کینیڈی تک ایک ٹورسٹ بس کے ذریعے گیا۔ بس میں ایک سنگھالی طالب علم سے میری دوستی ہو گئی۔ اس نے راستے میں مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس کا نام راجا تھا۔ اس نے میرے لیے پھل بھی خریدے۔ بس میں بہت سے ڈھول رکھے تھے۔ راجا خوب گانے گاتا رہا۔ آبشار بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ راجا نے مجھ سے کہا، چلو ہم سب نہائیں۔ چند منٹ بعد وہ مر چکا تھا۔ وہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد اس کی اکڑی ہوئی لاش ہمیں ایک چٹان کے نیچے ملی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں سوچتا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوا۔ ہم میں سے کوئی بھی راجا کو اس حادثے سے بچا نہ سکتا تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا یا اسی کو قسمت کہتے ہیں؟ راجا اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا تھا۔ اس کے بہن بھائی 5 اور 15 کی عمروں کے درمیان مر چکے تھے۔ اس کا باپ نابینا ہے اور ماں بہت بیمار۔ راجا ان لوگوں کا کفیل تھا۔ مدرائے میں ایک نوجوان شاعر نے مجھ سے کہا کہ دنیا کی وجہ سے وہ بہت دکھی ہے۔ مدراس میں میں نے
ریڈیو انٹرویو سے کچھ روپے کمائے، پھر میں پینانگ گیا جو بڑا خوبصورت جزیرہ ہے اور وہاں بے شمار چینی رہتے ہیں۔ ایک مال گاڑی کے آخری ڈبے میں بیٹھ کر میں بینکاک پہنچا اور بدھ خانقاہوں میں مقیم رہا اور راہبوں کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ دوپہر کو خوبصورت لڑکیاں، خوش لباس خواتین اپنی اپنی قسمت اور مستقبل کا حال پوچھنے راہبوں کے پاس آتی تھیں۔ زیادہ تر بھکشو محبت کے بھوکے ہیں اور بے تحاشا تمباکو پیتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے۔ بوڑھی مذہب پرست خواتین انہیں کھانا اور پیسے دیتی رہتی ہیں۔ بہت سے بھکشو خانقاہوں میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ انہیں محنت کرنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ لوگ سخت کاہل ہیں، مگر ان کے مذہب میں اس کاہلی کا ایک مقدس جواز موجود ہے، نروان کی تلاش۔ بعضے ان میں سے واقعی سنجیدگی سے مراقبے میں مصروف ہیں، لیکن زیادہ تر بھکشو کھانے اور خواتین سے گپ کرنے کے علاوہ سوتے رہتے ہیں۔ نانگ کائی میں میکانگ دریا میں نہایا، اس کے بعد لاؤس آ گیا۔ وینتین ایک بڑے سے گاؤں کی مانند ہے۔ دھوپ بہت تیز ہے اور سڑکیں گرد آلود۔ صرف راتیں خوشگوار ہیں کیونکہ اندھیرا ساری بدصورتی، ظلم اور تشدد اور خون ریزی کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ مچھر بہت ہیں۔ سوآنا تک ایک طیارے میں مجھے مفت کی لفٹ مل گئی اور اب میں پیکسے میں موجود ہوں۔ پھر کمبوڈیا جاؤں گا۔ میں انکل انور کے پاس چٹاگانگ نہ جا سکا کیونکہ برما سے مشرقی پاکستان داخل ہونے میں بڑی دقتیں تھیں۔ میں نے سرخ چین اور شمالی ویتنام کے لیے ویزا کی درخواست دی ہے۔ پیکنگ اور ہنوئی میں مجھے بوم پیہا میں جواب مل جائے گا۔ کل میں یہاں سے جنوبی ویتنام جا رہا ہوں۔ اس غلط سلط انگریزی کے لیے دوبارہ معافی چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکر گزار، اوٹو کروگر۔ فروری 1963 کے ایک غیر ملکی رسالے میں ویتنام کی جنگلدار کے عنوان سے ایک رنگین تصویروں والا مضمون چھپا ہے۔ ان تصویروں میں گوریلا سپاہیوں کو بندوقوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کشتیوں میں بیٹھے ہوئے گوریلا قیدی میکانگ دریا کے پار لے جائے جا رہے ہیں اور کسان عورتیں یہ کشتیاں کھے رہی ہیں۔ کنارے پر پہنچ کر ان قیدیوں کو گولی مار دی جائے گی۔ دھان کے کھیتوں کے پانی میں سے جنگی قیدی گزر رہے ہیں اور مضمون کے آخر میں 2 صفحات پر پھیلی ہوئی ایک تصویر ہے جس میں دھان کے ہرے کھیت ہیں اور دھان کی بالیاں ہوا کے جھونکوں سے جھکی جا رہی ہیں اور لمبے پتوں والے درخت ہوا میں لہرا رہے ہیں۔ افق پر درختوں کی قطاریں ہیں اور سبزہ اور پانی۔ یہ ایسا دل فریب منظر ہے۔ مصور جس کی تصویریں بناتے ہیں، شاعر نظمیں کہتے ہیں اور افسانہ نگار دھرتی کی عظمت کے متعلق کہانیاں لکھتے ہیں۔ ان ہرے بھرے درختوں کے پیچھے کسانوں کے پرامن جھوپڑے ہوں گے اور اس گاؤں کے باسی تنکوں سے بنی ہوئی چھجے دار نوکیلی ٹوپیاں اوڑھے دن بھر پانی میں کھڑے رہ کر دھان بوتے ہوں گے اور گیت گاتے ہوں گے اور فصل تیار ہونے کے بعد منڈی میں جا کر محنت سے اگایا ہوا یہ دھان تھوڑے سے پیسوں میں فروخت کر کے اپنی زندگی گزارتے ہوں گے۔ اس ندی کے کنارے لڑکیاں اپنے چاہنے والوں سے ملا کرتی ہوں گی اور نوجوان مائیں رنگ برنگے سرنگ پہنے گھڑے اٹھائے اپنے بچوں کو نہلانے کے لیے دریا پر آتی ہوں گی۔ لیکن اس تصویر میں جو اس وقت میرے سامنے رکھی ہے، کٹے پھٹے چہروں والی نیم عریاں اور خون آلود نوجوان لاشیں پڑی ہیں۔ دور ایک کونے میں بھورے رنگ کا مہیب جنگی طیارہ کھڑا ہے اور تصویر کے نیچے لکھا ہے، موت کا کھیت۔ ویت کونگ گوریلے جن کو میکانگ دریا کے دھان کے ڈیلٹا میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ان کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ رسیوں سے بندھے سر جھکائے ایک کونے میں بیٹھے ہیں۔ اس خونریز دست بدست لڑائی میں ایک نوجوان ہچ ہائیکر بھی جو میکانگ دریا کے کنارے سے گزر کر شمالی ویتنام جا رہا تھا، ایک اتفاقیہ گولی کا نشانہ بن گیا۔ اس خوبصورت ملک میں یہ بھیانک خانہ جنگی 1944 سے جاری ہے اور
اوٹو کروگر زندگی کا تجربہ حاصل کرنے دنیا کے سفر پہ نکلا تھا۔